تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے، ہتھ کڑی لگاؤ۔ جنت والے کہنے لگے مہمان ہے، سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا۔ ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا۔ اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل،
اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا۔ 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا، تو وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی، وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا۔
فرمایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں. اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں. میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے. یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيغي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاة والسلام. یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا. جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا. 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے. بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامد کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا
اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیکر تھے، وہ سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈر، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا۔ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے، کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا۔ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا، پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے۔ بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا، اور جان نکل گئی۔ اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو،
تو اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو. کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو دو جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ. ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے. باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے. یہ دو جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری. یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے. ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد. کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا. ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے. اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں. تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو. میرے بھائیو، یہ نبیوں کا علم ہے کہ اللہ کو پہچانو. اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، گرانے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، اور گاڑنے والا اللہ ہے، اور تہ خاک پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت کے نظام چلانے والا اللہ ہے. عروج و زوال کی داستانیں کائنات کی دھرتی پہ، دھرتی کے سینے پر لکھنے والا وہ اللہ ہے. اندھیروں کو لانے والا، سورج کو چمکانے والا وہ اللہ ہے. چاند کو ٹھنڈک دے کر، تاروں کو حسن دے کر انہیں گردش میں لانے والا وہ اللہ ہے. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وبالنجم هم يهتدون وزينا السماء الدنيا بمصابيح. ستاروں سے آسمان کو سجایا، رفع السماوات، آسمانوں کو بلند فرمایا، انا سببنا الماء صبا، بادلوں سے پانی کو برسایا. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر نہ اگ سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ پھل دے سکتا ہے، نہ سایہ دے سکتا ہے. سب للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ اللہ کا، اور سب کچھ اللہ نے بنایا، اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. لہذا اللہ کی ہستی کے آگے جھکو، اس کے سامنے سر جھکاؤ جھکاؤ. یہ نبیوں کی پکار، اور اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، قوموں کی پکار. ان نقول الا اعتراق بعض الہتنا بسوء. ارے داؤد، ارے ہود، ذرا دماغ چل گئے، ہمارے خداؤں نے تجھے پاگل کر دیا ہے. اس کے مقابلے میں قوموں کی پکار، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. نوح، تیری ماننے والے غریب غروب لوگ ہیں، غریب غربے تیرے پیچھے چلیں گے، ہماری عزت خاک میں ملے گی. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. کدھر ہے تیرے رب کا عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو؟ یہ قوموں کے جواب ہیں. من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور دکھا جس سے ہم ڈریں یا دبیں. ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. اب یہ قوموں کے جواب آ رہے ہیں. انک لانت الحلیم الرشید. شعیب آرام سے بیٹھ،
بڑا آیا نیک پاک پرہیزگار ہمیں آ کے کہتا ہے سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، چلو چلو اپنا کام کرو۔ میں آپ کو قوموں کے جواب سنا رہا ہوں کہ قوموں نے کیا کہا۔ لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، ارے لوط یا بیٹھ جا، تیری قوم کا خیال نہ ہو تو پتھر مار مار ہم ویسے ہی تیرا بھیجا نکال کے رکھ دیں اور تمہیں زمین میں ہم دھنسا کے رکھ دیں۔ اب یہ قوموں کے جواب آ رہے ہیں، قرآن سب سنا رہا ہے، بتلا رہا ہے۔ مکروا مکرا ومکرنا مکرا وہم لا یشعرون، یہ قوم صالح ہے، یہ قوم صالح ہے جو آپ تدبیر کر رہے ہیں کہ یہ صالح کا قصہ ہی مٹاؤ، اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ، اس کا قصہ تمام کرو۔ یہ سارے نافرمان قوموں کی سرکشیاں اور ان کے جواب اللہ کی کتاب بتلا رہی ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان لکم خالق، تمہارا ایک خالق ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کے سامنے جھکو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے آگے جھکو جھکو۔ قوم نے ٹکر لی اور ان کے سامنے آئے، پھر میرے رب کا نظام چلا۔ نوح علیہ السلام کی سنوں سب سے لمبا عرصہ، کیا صبر کے پہاڑ تھے نوح علیہ السلام۔ او ہو 950 سال نسلوں کو سمجھاتے سمجھاتے ان کی بوٹی بوٹی درد میں، درد کا لفظ بھی چھوڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی نوح کی جو 950۔ باقی قوم کی عمر اتنی لمبی نہیں تھی، نوح علیہ السلام غیر معمولی طور پر لمبی عمر پائے، اور باقی قومیں 200 سال 300 سال ایسے مرتے گئے، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پتہ نہیں کتنی نسلوں کو سمجھایا ہے۔ اور آگے قوم کا جواب تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وہ عذاب لاؤ تو صحیح جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ تو ایک دن نوح اللہ سے بولے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے مولا میں تو بولا کے تھک گیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میری سن کے اور دور ہو گئے، میرے قریب کوئی نہیں آیا۔ کیا درد بھری فریاد ہے یہ جو سورہ نوح ہے، یہ نوح علیہ السلام کی فریاد ہے، یہ پکار ہے، یہ دعا ہے۔ اور اللہ تمہیں دعا کا طریقہ بتلا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ سیدھا ہاتھ اٹھا کے ربنا آتنا نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ کی منت کی جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں، غم سنائے جاتے ہیں، اپنے نوحے اللہ کو سنائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو ساری سورہ نوح 2 رکوع کی ہے، اس میں دعا صرف 2 جملے ہیں، صرف 2 جملے۔ پوری سورہ نوح کے 2 رکوع میں دعا کے 2 جملے ہیں، باقی ساری اپنی کہانی سنائی ہے، اپنی فریاد سنائی ہے۔ اور یا اللہ دیکھو نا، میری قوم نے یہ کہا، میں نے انہیں یہ کہا، تو میری سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب میں تیری بات کرتا جعلوا اصابعهم فی آذانهم، کانوں میں انگلیاں دیتے، واستغشوا ثيابهم، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں آگے چلے جاتے۔ ثم انی دعوتهم جہارا، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونسی، میں نے آواز بلند کی، انہوں نے چہروں پہ پردے ڈالے۔ ثم انی اعلنت لهم، میں نے چیخ چیخ کے تیرا پیغام سنایا۔ واسررت لهم اسرارا، جب کبھی مجھے کوئی اکیلا ملتا تو اس کی منت کر کے ہاتھ پاؤں، اس کے پاؤں پکڑ، ہاتھ جوڑ، میں اس کے کان میں بات ڈالتا کہ بھائی اللہ کی مان جا، اللہ کے آگے جھک جا۔ وہ نہیں مانے، پھر میں انہیں کہتا کیا تھا، یا اللہ میں انہیں یہ کہتا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے اللہ میں انہیں کہتا رہا اے اللہ کی مان جاؤ، اے اللہ کی مان جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، باغات بھی دے گا، نہریں بھی بہائے گا۔ تمہارے پانی خشک ہو گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے دریا رک گئے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہاری بجلیاں بجھ گئیں تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، تمہارے بازاروں میں بے برکتی کے بھانبڑ بھڑک اٹھے تمہیں توبہ کا خیال نہ آیا، چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے آگے چلی گئیں۔ یہ بھی قحط کی شکل ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے کہ غریب آدمی روٹی بھی نہ کھا سکے، یہ بھی قحط ہے، پر توبہ کا خیال نہ آیا۔
دیکھو یہ پہلا رسول کافروں کی طرف کہہ رہا ہے او میری قوم توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، حکومت کے خلاف جلد سے جلوس نہ نکالو، وہ تمہارے جیسے مجرم، جیسے میں مجرم ویسے میرے بادشاہ مجرم، جیسے تاجر نافرمان ایسے ہی بادشاہ نافرمان، جیسے زمیندار نافرمان ایسے ہی حکمران نافرمان، ریڑھی والے نافرمان ہیں اور مزدور مزدوری کرنے والے نافرمان ہیں، ہمارا کلرک بھی نافرمان ہے اور ہمارا بادشاہ بھی نافرمان ہے، ہمارا ریڑھی چلانے والا بھی نافرمان ہے اور ہمارا اربوں کے کاروبار کرنے والا بھی نافرمان ہے۔ 5 انگلیاں برابر نہیں، نیک لوگ ہر جگہ ہیں، لیکن میں 99% کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے۔ پاکستان کا تاجر کھلم کھلا کہتا ہے سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا اور جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، اور سیاستدان کھلم کھلا کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ یہ سارے بازار ان کا جھوٹ نہ بولیں، سودا کیسے بیچیں، خیانت نہ کریں، نفع کیسے کمائیں، سود نہ لینا دینا کریں تو کاروبار کیسے چلائیں۔ جب سارا نظام ہی میرے رب کی نافرمانی کا ہو تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں؟ بجلیاں بند کیوں نہ ہوں، پانی روٹ کیوں نہ جائیں، بارشوں کا نظام درہم برہم کیوں نہ ہو جائے؟ میرے بھائیو، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میری نے ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، 2 جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا۔ اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو، اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پس ویسے وہ پس۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان ووجاہتا بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاؤٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سورے الو یہ ذہن بنا رہے ہیں،
سنو علی کی سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزن بلا عشیرہ، عزت چاہیے اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج کو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا، اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔ ایم این اے گالی بن گیا ہے، ایم پی اے گالی بن گیا ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں، باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو تو یہ جہان بھی تمہارا ہے، وہ جہان بھی تمہارا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، اللہ کو پالے، آسمان اس کا ہے، بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو پالے، زمین اس کی ہے، خزانے تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو پالے، جنت اس کی ہے، رضا تیرا نصیب بن جائے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، جہنم اس کی ہے، آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی۔ اللہ کو اپنا بنا لے، محبت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں میں اتار دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، نفرت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، الفت اس کا ارادہ ہے، وہ دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لے، حفاظت اس کا ارادہ ہے، وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، رزاق اس کا نام ہے، رزق اس کا ارادہ ہے۔ ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا، زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی، آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا، کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنا بنا لو، زمین بھی تمہاری، آسمان بھی تمہارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے، یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ جب نماز سے اترے، منبر سے اترے، عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں؟ یا ساریۃ الجبل الجبل، ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے فوج کے قدم اکھڑ گئے، آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے۔ تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ایک مہینے کے بعد خبر آئی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے، ہمارے قدم اکھڑ گئے، کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں، موبائل کی ضرورت نہیں ہے، فیکس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے، فون نہیں ہے، ہوا غلام ہے، یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے۔ عمر اللہ کا غلام بنا، ہوا اس کی غلام بن گئی، ورنہ ہم نے آواز سنی اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں، پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر، تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے، پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے بن جانا، یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا،
یہ تازہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں. اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے. اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا. ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے. وہ آئیں اور میت کی پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا. اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی. اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء. میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا. دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا. اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے. حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں ہے بھی نظام ساتھ چلتے ہیں. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں. ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں. وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتہ چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے. تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوندھ کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے. اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا. اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتہ چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے تو انہوں تندور بھی تائی کھلوتی ہے تو روٹیاں بھی لا لئی سی. اپنے فاقے کو یوں چھپایا. اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے. جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی ہے موجود. جب کمرے میں داخل ہوئی ہے تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کتوں آئی جاندہ ہے. حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے. وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. کہا اوہو اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی. اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل. زندگی موت جہاں ڈاکٹر فیل، موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر میں، اب فلسطین میں. جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے. تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے، وہ نبی ہوگا، وہ طبیب نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہوگا. جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ. اور ام الصائب پھر پہلے مری اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا. اور یہ تو صحابی ہیں. آگے چلو، تابعین کا دور ہے، تابعین. اور ایک تابعی ہیں نباتا بن یزید رحمت اللہ علیہ، یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے، گدھے پر سوار ہیں، راستے میں گدھا مر گیا، سامان اس کے اوپر ہے. نیچے اترے، 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں. میرا سفر ہے، سامان کہاں سے اٹھاؤں، سفر کہاں سے پورا کروں، میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر، کہ قم باذن اللہ. تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتا پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا، فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو، یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام، حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں
डाकू पड़ा। अभी मैं था, एक दोस्त मिले, कहा जी डाकुओं ने घेरे में लेकर माल भी लूट लिया, औरतों का जेवर भी उतार लिया गन पॉइंट पर। मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। जब कौम अल्लाह की बागी हो तो फिर अल्लाह जालिमों के हवाले कर देता है। जब 95% लोग नमाज न पढ़ते हों, 100% नौजवान गाने सुनते हो, 100% नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो, जब फैसलाबाद में शराब बेची भी जा रही हो, बनाई भी जा रही हो, इनामी बॉन्ड बिक भी रहे हो, फरोख्त भी हो रहे हो, और लॉटरी की स्कीमें अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हो, और उसे इनाम के नाम से जुए को हलाल किया जा रहा हो, और जब सूद की इमारतें हर हर मोहल्ले में खड़ी हुई हों, और अजान पर नमाज की तरफ जाने वाला 100 में 10 से ऊपर आदमी ना हो, जब औरतें बेपर्दा होकर कपड़े उतार चुकी हों और पर्दे से बाहर निकल आई हों, और जब मुसलमान की बेटी घुंघरू बांध के नाच रही हो, नचाने वाला भी मुसलमान हो, नाचने वाली भी मुसलमान हो, और उसे पैसा कमाने वाला उसे बिजनेस का नाम दे रहा हो कि हमारी तिजारत है, ये हमारी तिजारत है, जब ये सब कुछ होगा तो फिर मेरा अल्लाह रूठ जाएगा, फिर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर हमें मनाना पड़ेगा। नहीं मनाएंगे तो ऐसे ही इंसानी शक्ल के दरिंदे हम पे मुसल्लत होंगे, भेड़िए हम पे मुसल्लत होंगे। कहते हैं मोबाइल की खातिर कत्ल करके चला गया तो तुमने उसे इंसान समझा था, वो तो इंसान था ही नहीं। भेड़िया जब बकरी पे वार करता है तो कभी उसको ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं इस बकरी को ना खाऊं। शेर जब हिरनी पे कूदता फाड़ता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कुछ ना कहूं। सांप जब किसी नौजवान को डसता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है, मैं इसे न डसूं। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो फिर सांप थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये बड़े अजदहा होते हैं। फिर भेड़िया थोड़ा खून बहाता है, ये बड़े खौफनाक भेड़िए, तुम्हें देखने में वो इंसान नजर आ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की कसम वो भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शेर होते हैं, वो सांप होते हैं, वो बिच्छू होते हैं जिन्हें फाड़ते हुए, चीरते हुए, डसते हुए ये परवाह नहीं होती है कि इसके बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है। जाओ दफ्तरों में देखो, रिश्वत लेने वाले वो भेड़ियों की शक्ल में बैठे, जाओ अस्पतालों में देखो डॉक्टरों की शक्ल में भेड़िए बैठे हुए, जाओ 8 बाजारों में देखो ताजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ आरतियों की शक्ल में सांप बैठे हुए। जब सारा बाजार, सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों, तो भाई हो फिर छोटे भेड़िए पे बड़ा भेड़िया आता है और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं? मैं जो बता रहा हूं मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की सुना रहा हूं, उसके महबूब की सुना रहा हूं। फफिर्रू इलल्लाह, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो। फसयक्फीकहुमुल्लाह, तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें काफी हो जाएगा। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, मैं तुम्हें काफी नहीं हूं, दुआ वाले बन जाओ। है अबू मालिका डाकू पड़ गया, कहने के 2 नफल पढ़ने दे, कहने के मेरा माल ले, मुझे क्यों मारता है? कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू उमर बिन खत्ताब को बताएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा पहले तो मैं कत्ल करूंगा, फिर तेरा माल लूटूंगा। अच्छा तो फिर मुझे 2 नफल पढ़ने दे। कब पढ़ लो? तो मैं 2 नफल पढ़ लो। तो उन्हें 2 नफल पढ़े, सलाम फेरा, उसने नेजा उठाया, उसने कहा या अरहमर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, उसने फिर नेजा उठाया, फिर यूं उसको मारने लगा, फिर आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोई जब नेजा उठाए वो कहें या अरहमर राहिमीन। फिर जब उसने तीसरी दफा नेजा उठाया तो एकदम एक सवार सामने आया, उसके हाथ में भी उससे लंबा नेजा, उसने थोड़ा सा यूं किया, वो नेजा उसके सीने के पार हो गया और वो उलट के गिरा और उसके वजूद में आग लग गई और वो जल के राख हो गया। तो अबू मालिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर फरमाया, कौन है? तेरी तो फैल, अल्लाह ने मुझे बचाया। वो कहने लगा मैं 4थे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तूने अल्लाह को पुकारा
تو ساتوں آسمان میں چیخو، اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے، ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے۔ کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں چوتھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ۔ دشمن کی ٹکر، دشمن کی، یہ تو میں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں۔ اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی یہ جنگ، 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ اس نے جبلہ بن احم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، چونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ ہے چہلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اس کائنات میں کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی، اللہ ہم سے سوال کرتا ہے ام خلقوا من غیر الشیء، میرے بندو یہ بتاؤ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو، بنانے والا کوئی نہیں؟ تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا،
आकाश ने अपने आप को आकाश नहीं बनाया, आग ने अपने आप को खुद नहीं गरमाया, और पानी ने अपने आप को खुद रवान नहीं किया, और सूरज की आग उसका जाती सरमाया नहीं है, और उसकी गर्दिश उसकी जाती ताकत नहीं है, चांद की ठंडक उसका जाती सरमाया नहीं है, और उसका घटना और बढ़ना उसका अपना जाती इरादा नहीं है, सितारों की गर्दिश उनके अपनी जाती ताकत नहीं है, और उनका हफिजा में मुअल्लक होके बेकरां वुसअतों में एक तरतीब के साथ दौड़ते चले जाना, ये उनका जाती इरादा और जाती उनकी तदबीर नहीं है। तो जब ये सब कुछ जो कुछ नजर आता है जो हम अपना जाती वजूद नहीं है, तो कौन है जिसने ये सब कुछ बनाया है? बिछी हुई जमीन तो है, बिछाने वाला कौन है? उठा हुआ बुलंद आसमान तो है, इसे बुलंद करने वाला कौन है? चलती हुई हवाएं तो हैं, इन हवाओं को रुख रंग देने वाला कौन है? बहते हुए पानी तो हैं, इन्हें बहाने वाला कौन है? गुलाब में खुशबू तो है, इसको महकाने वाला कौन है? उसमें रंगत जो है, इसको रंगत देने वाला कौन है? थनों में दूध तो उतरा, ये निकालने वाला कौन है? कोयला कार्बन बना, कार्बन से वो हीरा बना, ये हीरा खुद ब खुद बना या कोई बनाने वाला है? पत्थर स्याह सफेद खुद ब खुद बना या कोई बनाने वाला है? और दरख्त पे फल अपने आप लगा या कोई लगाने वाला है? बादल खुद जमा हुए या कोई जमा करने वाला है? धुएं में पानी खुद भरा या कोई भरने वाला है? वो अपनी ताकत से उतरा या कोई उतारने वाला है? मैं नुतफे से इंसान अपने इरादे से बना या कोई बनाने वाला है? मैं अपने इरादे से मरा या कोई मारने वाला है? मैं अपनी ताकत से बोला या कोई बुलवाने वाला है? सांप का जहर उसके इरादे से बना या कोई बनाने वाला है? और समंदर की मौजें ये उसके इरादे से उठें या कोई उठाने वाला है? सदफ में पानी का कतरा मोती में बदला, किसने बदला? खुद बदला या किसी ने बदला? वही पानी का कतरा वो दरख्त की जड़ में गया तो दरख्त के ऊपर फल सब्जे का सामान बना, ये अपने आप हुआ या किसी और ने किया? ये सारे सवाल हैं, ये बेशुमार सवाल हैं कि ये सब कैसे है, ये क्यों है? ये गोश्त पोस्त का वजूद बोलता कैसे है, सोचता कैसे है? इसका सीना जज्बात से कैसे भरा हुआ है? जब इसके दिल में नफरत आती है तो इसके चेहरे पर एक और तासर होता है, जब इसके दिल में खुशी आती है इसके चेहरे पर और तासर होता है, जब ये बीमार होता है तो इसका रंग और होता है, जब ये सेहतमंद होता है इसका रंग और होता है, जब ये गुस्से में आता है तो इसका तासर और है, जब ये खुशी में होता है इसका तासर और है, जब इस पर गम आता है तो इसका आंसू छलकता है, जब ये खुश होता है तो उसके दांत खिलते हैं। ये कौन कर रहा है? दिमाग तो एक लोथड़ा सा है और एक ना समझ में आने वाली मखलूक पड़ी हुई है। साहब एक दिमाग का डॉक्टर मुझसे कहने लगा कि बाकी चीजों को तो लोगों ने थोड़ा बहुत समझा है, दिमाग का 2% भी समझ में नहीं आया कि ये क्या मेरे रब ने कारखाना बनाया हुआ है। रेशे पड़े हुए हैं, उनमें क्या क्या निजाम चल रहे हैं। इंसानी अकल थक के गिर जाती है। अभी तक अपना आप नहीं पता लगा सके तो खालिक का सुराग कहां लगाएंगे? कायनात के राजों से ये पर्दा कहां उठाएंगे? इन्हें पहले ढूंढना पड़ेगा कि बनाने वाला कौन है, इन्हें पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा कि वो कौन है जिसने जमीन बिछाई और आसमान उठाया और नुतफे से इंसान बनाया। इन्हें ढूंढना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या चाहता है, उससे पता मालूम करना पड़ेगा कि जिंदगी मौत के निजाम से वो क्या चाहता है। यहां आकर इंसानी इल्म थकता है और गिरता है, और क्या दानिश्वर और क्या नुक्तावर और क्या साइंसदान और क्या फलसफे वाले और क्या कायनाती उलूम के भेद जानने वाले यहां आके दीवाने हैं और अंधे हैं और पागल हैं। बलिद्दारक इल्मुहुम फिल आखिरा बल हुम फी शक्किन मिनहा बल हुम मिनहा आमून। इन्हें कुछ नहीं पता। यहां आकर नबी की जरूरत पड़ती है, यहां आकर रसूल की जरूरत पड़ती है। वो इस बिखरे हुए काफिले को बताता है कि तुम्हें किसने बनाया है, और तुम्हें क्यों बनाया है, और ये कायनात किस लिए बनी है, और ये जिंदगी मौत का निजाम क्यों है, चांद तारों की गर्दिश क्यों है, ये किस तरह हो रही है। ये इंसान ने समझा है,
پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا. بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے، یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے، پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وقت صرف زمین کے گرد ہے، اوپر وقت کوئی نہیں ہے. یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا فرق ہے؟ یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے. یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے. پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا. آہا ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر، اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. آج وہ خود پھٹے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی. ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے. اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ. یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق. وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا. پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں. پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں. پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا، کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا. میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو. کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے بخت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے. اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو. اور یہ تم اپنی طاقت سے، اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم لکھائی پڑھائی سے نہیں ہے، ان کا علم استاد شاگرد سے نہیں ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى،
ما اوہا تعظیم کے لیے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر وہ علوم اتارے ہیں کہ تم ساری دنیا کے انسان تو بڑی چھوٹی ہستی ہو، ساری دنیا کے رسول مل کر بھی نہیں جان سکتے کہ میں نے اپنے رسول پر کن علوم کا فیضان کیا ہے۔ اللہ کا براہ راست علم اترتا ہے، براہ راست۔ اور نبیوں اور ہمارے نبی فرق ہے، اور نبیوں کو لکھی ہوئی کتاب ملی، تورات اتاری، زبور کو اتارا، انجیل کو اتارا، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن میرے نبی کے دل پر اترا ہے، پھر دل سے کلام بن کر زبان پر آیا ہے، اور زبان سے نکل کر وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا ہے۔ باقی کتابیں مٹ گئیں، قرآن نہیں مٹ سکتا کہ یہ نبی کے دل سے نکلا ہے، یہ نبی کے نور سے نکلا ہے، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ساری دنیا کے دجال جیسے قرآن کو نہیں مٹا سکے، حدیث پاک کو بھی نہیں مٹا سکتے کہ اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے اور اللہ کی حفاظت ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا علم کون بنانے والا ہے؟ تو میرے نبی نے اللہ کا پیغام تمہیں سنایا، هو الذی خلقکم، وہ ہے اللہ جس نے تمہیں بنایا۔ کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر کہاں سے؟ من نطفہ، گندا پانی، پھر کہاں سے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر فخلقنا العلقة مضغة، پھر فخلقنا المضغة عظاما، پھر فقصونا العظام لحما، پھر ثم انشأناه خلقا آخر، بعد میں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ جواب میرا نبی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نبیوں کے پاس سچا علم ہے، کھرا علم ہے، کھرا علم ہے۔ اس میں ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى۔ یہ دو بڑی گواہیاں ہیں اللہ نے اپنے نبی کے علم پر قائم کی ہیں۔ تم دیکھتے کچھ اور ہو، ہوتا کچھ اور ہے۔ تم صبح سورج کو دیکھتے ہو، وہ انتہائی سرخ ہوتا ہے، حالانکہ وہ سرخ نہیں ہے، تو نظر تمہاری نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج سرخ ہوتا ہی نہیں، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے، سورج ہمیشہ جلتا ہوا ہے۔ پھر تم نے صبح دیکھا سورج کی ٹکیا تمہیں بہت چھوٹی نظر آئی، زمین تمہیں بہت بڑی نظر آئی، تو تمہاری نظر نے غلط دیکھا، تمہارے دل نے کہا تم غلط دیکھ رہے ہو۔ سورج تو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ جو مجھے چھوٹا نظر آ رہا ہے یہ میری نظر کا فریب ہے، میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اور اب تمہیں سورج کی آگ سفید نظر آ رہی، یہ بھی تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہیں، 7 رنگ ہیں، سفید نہیں ہے، 7 رنگ ہیں۔ یہاں بھی تم کہتے ہو میں غلط دیکھ رہا ہوں، میری عقل، میرا دل کہتا ہے اس میں 7 رنگ ہیں جو نظر آتے ہیں۔ قوس قزح میں دیکھو یہ 7 رنگ اب تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے وہی اس کا دل دیکھتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں خطا ہے نہ اس کے دل میں خطا ہے۔ تمہیں شیشے میں اپنا، اس میں پانی میں اپنا چہرہ ٹیڑھا سا نظر آتا ہے، چبا سا تمہارا منہ بن جاتا ہے،